الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے برگزیدہ بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہے ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے برگزیدہ بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، واقعہ معراج شریف اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے بیان کافی دنوں سے کر رہا ہوں۔ شروع میں جب واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تو لوگ دو گروہوں میں تھے، بٹ گئے تھے۔ ایک وہ جو آپ کے غلام تھے جنہوں نے بلا چوں چراں اس کو قبول کیا تھا، اور ایک وہ کافر تھے، مشرک مکہ کے بت پرست تھے جنہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب ان ادوار میں، اس دور میں خاص طور پر ایک تیسرا گروپ بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، مسلمان بھی ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن وہ ایسی ایسی تعویلیں بیان کرتا ہے کہ واقعہ معراج کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اور صرف جسٹ ایک واقعہ کا نام رہ جاتا ہے۔ اس کے حسن و جمال پر پانی پھر جاتا ہے، اور وہ لوگ طریقوں سے اس کا انکار کرتے ہیں، تعویلات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، تعویلات کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ وہ صاحبان، کیا میں آپ کہوں، جذبہ تجسس کو تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں۔ ان واقعات کی جناب کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معجزات تو محض عقیدت مندوں کے جوش عقیدت کا کرشمہ سازی ہے۔ یہ بس عقیدہ ہے جی ان کا، جی یہ جوش عقیدت ہے، یہ عقیدت مندوں کی باتیں ہیں کہ انہوں نے معمولی اور عادی واقعات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں خرق عادت بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو لوگ تحقیق و جستجو کی خالہ زار وادیوں میں آبلا پائی کی زحمت برداشت نہ کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ معزوز اور آسان طریقہ کار یہی ہے۔ لیکن کیا یہ کسی مشکل کا حال ہے؟ نہیں ہے، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ انکار کرنے کی بھی کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی شرعی حدود ہوتی ہیں، یا ویسے کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو کیا اس سے اس طرح کی بات کرنے سے کوئی عقدہ کھل جاتا ہے؟ نہیں کھلتا، وہ بھی جاہل ہی رہتے ہیں پھر، اور سننے والے کی اور عقیدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ غور طلب باتیں ہیں ساری۔ آخر میں آج چونکہ اس کو آخری بات ہے، ایک اہم مقالہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں معجزات کے بارے میں، جو جناب محترم سر سید احمد خان صاحب نے ایک مفصل مقالہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کسی قانون قدرت کے مطابق ہوگا اس کا ظہور نبی کے علاوہ کسی اور شخص سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے معجزہ کا خلاف قانون ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، یہاں عقیدہ ختم نبوت کا انہوں نے کارڈ یوز کیا ہے، تو حالانکہ ان کو اگر یہ پتہ ہوتا تو معجزہ نبی کا خاصہ ہے، اور اگر یہ کسی اور انسان سے نبی کے علاوہ ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور ہوتے بھی ہیں، ہوتے رہے بھی ہیں، ہوتے رہیں گے بھی۔ قدرت کے جو قوانین ہیں اٹل ہیں، وہ کہتے ہیں قدرت کے قوانین اٹل ہے، اس میں
کسی قسم کی تبدیلی یا رد و بدل کا رونما ہونا قطعاً باطل ہے۔ آیات کا بھی حوالہ دیتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، ارشادات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے پھر کہتے ہیں دیکھیں جی یہ نصوص قرآنیہ میں بارہا یہ تصریح کی گئی ہے کہ قانون قدرت میں کوئی تغیر نہیں، تبدیلی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس لیے ثابت ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ معجزہ کا وقوع باطل ہے۔ عزیزان گرامی کے اندر یہ دیکھیے سید محترم صاحب کا یہ استدلال ہے، آپ نے سماعت کیا ہے، انہوں نے معجزہ کی جو من گھڑت تعریف کر کے معجزہ کا بطلان کیا ہے، حالانکہ یہ بات معجزہ کی تعریف میں آتی نہیں۔ علماء اسلام نے جو معجزہ کی تعریف کی ہے وہ یہ نہیں کی کہ قوانین فطرت کے خلاف ہو، بلکہ معجزہ وہ ہے جو خرق عادت ہو، عادت کے خلاف ہو۔ دوسرے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز معجزات کو قوانین قدرت کے خلاف کہنے کا یا تو پھر دعویٰ اگر کرتے ہیں تو اس وقت ہی درست ہو سکتا ہے جب تک کہ تمام قوانین فطر اور سنن الہیہ کا احاطہ کرنے کا کوئی دعویٰ کر سکے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ثابت کرے گا تو پھر بات اونچی مانی جائے گی، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو تو یقیناً ثابت وہ نہیں کر سکتا، تو پھر معجزات کو سنن الہیہ کے خلاف ٹھہرانا سراسر باطل ہے اور لغو ہے۔ سید صاحب کی یہ بات سراسر غلط ہے، ان کی تحقیق غلط ہے، نہ جانے وہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، سر کا خطاب لینے کے لیے کیا کیا انہوں نے پاپڑ بیلے ہیں اور بیچ میں قرآن کو لائے ہیں، دینی جو ہے انہوں نے کارڈ کھیلا ہے۔ بہرحال جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس تماشائی کی طرح اس ہنگامہ خیز خیر و شر کو دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے حکم، اس کی حکیمانہ تدبیر اور اس کی اذن سے نبض ہستی محو خرام ہے۔ اسے قطعاً ایسے معجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے دست قدرت میں بھلائی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور قابل وثوق جو بھی اس کی باتیں ہیں وہ قدرت ہے، اس کی حق ہے، سچ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو چونکہ آیات متشابہات ہے، اس کا ہم نے تذکرہ کیا بھی ہے، تو بہرحال اس کا بھی اگر کوئی شخص تعویل کرتا ہے کیونکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے رسول کو معلوم ہوتے ہیں، اس کے اگر معنی بھی کرتا ہے تو وہ دین کے ساتھ ٹکرائے نہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ جو ہے ٹکرائے نہیں، بلکہ ان کے موافق ہو تو وہی تعویل مانی جائے گی۔ قرآن کریم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزہ یعنی معراج شریف کو جس مخصوص اسلوب سے پیر کرم شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلا چوں چراں ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ سچ ہے، حق ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، دونوں طرح سے ہے، اور خواب میں نہیں ہے بلکہ بیداری کی حالت میں ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔